بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ ہمارا دورہ علم و مصطلح الحدیث میں 11واں درس ہے. دو صحت حدیث کی شروط پر گفتگو ہو رہی تھی. ان شروط میں سے ہم 2 شروط پر بحث کر چکے. ایک شرط تھی اتصال الاسناد کی، قدر تفصیل کے ساتھ اس پر بھی کلام ہو چکا، اور اس کے بعد پھر دوسری شرط تھی عدالت الروات، اس پر بھی ضروری تفصیل گزر چکی. اب انشاءاللہ تعالی آج صحت حدیث کی جو تیسری شرط ہے ضبط الراوی، اس پر بحث کریں گے، اور اس سے متعلق جو ضروری تفصیل ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ آج کے درس میں اور اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ان 2 دروس کے اندر ضروری تفصیل بیان کر سکوں. زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا اور نہ زیادہ تفصیل میں جاؤں گا. بس جو مناسب تفصیل ہے اور جس کا ذکر کرنا اور جس کو جاننا ہر طالب علم کو ضروری ہے، ہر طالب حدیث کو ضروری ہے، صرف اسی تفصیل پر اکتفا کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم 2-3 عنوانات سے متعلق گفتگو کریں گے. ایک ہے ضبط کی تعریف، اور اسی کے ضمن میں ہم ضابط کی تعریف بھی پڑھیں گے. پھر ضبط کی اقسام کتنی ہیں، ارکان ضبط کتنے ہیں، اور ضبط کتاب اور ضبط صدر میں سے کون سا افضل ہے اور کون سا مقدم ہے. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ضبط کی تعریف. تو ضبط کسے کہتے ہیں؟ نقل المروی کما تلقاہ الراوی لفظا او معنی. مطلب یہ ہے کہ راوی نے جس طرح ایک حدیث اپنے شیخ سے جس طرح اس نے لی ہے، وہ بالکل اسی طرح بغیر کسی کمی بیشی کے اسے آگے نقل کر سکے. اسے کہتے ہیں ضبط، خواہ وہ لفظاً نقل کرے آگے یا معنی نقل کرے. یعنی ایک بندہ ہے، اس نے ایک شیخ سے کوئی حدیث سنی ہے، ایک یا زیادہ احادیث، اور پھر یہ حدیث یا ایک سے زیادہ احادیث یہ کسی مجلس میں ایک بندے کے سامنے یا کئی لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کر دے اسی طرح جس طرح اس نے اپنے شیخ سے سنی تھی، بغیر کوئی کمی بیشی کیے ہوئے، تو اس کو ضبط کہا جائے گا اور اس بندے کو ضابط کہا جائے گا. تو جس طرح ایک حدیث، کوئی حدیث اس نے اپنے شیخ سے لی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ لی ہے انہی الفاظ کو بغیر کسی کمی بیشی کے بالکل اسی طرح بیان کرے، نہ سند میں کوئی کمی بیشی کرے اور نہ ہی متن میں. یا یہ ہے کہ سند تو اسی طرح ہو جس طرح اس نے سنی ہے اپنے شیخ سے، جس سند کے ساتھ. البتہ متن میں اگر کوئی وہ لفظی تبدیلی کرتا ہے جس سے معنی متاثر نہیں ہوتا، جس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں، اور معنن روایت کرتے ہوئے اس حدیث کا مضمون وہ آگے اسی طرح بیان کر دیتا ہے جس طرح اس نے اپنے شیخ سے سنی ہے، اگرچہ الفاظ بعین ہی وہ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان الفاظ سے جو مضمون حاصل ہوتا ہے اور وہ الفاظ جس مضمون پر دلالت کرتے ہیں، وہ مضمون، اس مضمون میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اگرچہ الفاظ اس کے ہوں. لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے پھر شروط ہیں جو آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی مختصراً. تو یہ ہوگی ضبط کی تعریف، اور اسی سے آپ ضابط کی تعریف بھی نکال سکتے ہیں کہ ضابط کسے کہتے ہیں. ضابط وہ راوی کہلائے گا جس کا مروی کو نقل کرنا، یعنی حدیث کو سند اور متن کے ساتھ حدیث کو نقل کرنا تلقی عن الشیخ کے موافق ہو لفظاً یا معنن. ٹھیک ہے، یہ هو من كان نقله للمروی مطابقا لما تلقاه عن شیخه لفظا او معنى. یعنی جو شخص اس طرح، جس طرح اس نے اپنے شیخ سے کوئی حدیث سنی ہے، بالکل اسی طرح بعینہ ہی بغیر کسی کمی بیشی کے سند میں اور متن میں وہ اس کو آگے نقل کر دے تو اس کو ضابط کہا جائے گا. اور اس کے اس امتیاز کو، اس وصف کو ضبط کہا جائے گا. ٹھیک ہے، خواہ وہ لفظاً آگے نقل کرے یا یہ کہ معنن آگے نقل کرے. اس کے بعد اگلا موضوع ہے، اگلا عنوان ہے ضبط کی اقسام.
ضبط کی دو قسمیں ہیں معروف ہیں، ضبط صدر اور ضبط کتاب۔ ضبط صدر سے مراد هو القدرة على استحضار المروي من الصدر كما تلقاه الراوي دون الرجوع إلى الكتاب مع شرط عدم إحالة المعنى فيما إذا روى بالمعنى۔ اس کو رواہ بالمعنی کہہ دیں گے۔ مطلب یہ ہے ضبط صدر کا کہ راوی کتاب کی طرف رجوع کیے بغیر، یعنی ایک راوی کو ہم ضبط صدر کے ساتھ کب موصوف کریں گے، کسی راوی کو ہم ضبط صدر کے ساتھ کب موصوف کریں گے؟ جب راوی کتاب کی طرف رجوع کیے بغیر زبانی ہی کسی بھی وقت جب چاہے مروی کے استحضار پر قدرت رکھتا ہو، مروی یعنی حدیث سند اور متن کے ساتھ، یعنی وہ جس وقت بھی چاہے جب چاہے اور کوئی اس سے جب بھی چاہے کہ مجھے فلاں حدیث سنا دو تو وہ اس حدیث کو بغیر کتاب کی طرف رجوع کیے اسی وقت سنانے پر قدرت رکھتا ہو، اسی طرح جس طرح اس نے اپنے شیخ سے سنی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ مع شرط عدم احالة المعنى فيما اذا رواه بالمعنى، اول بہتر تو یہ ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ اس نے سنی ہے وہ حدیث، انہی الفاظ کے ساتھ بغیر کسی کمی بیشی کے وہ یہ حدیث آگے بیان کرنے پر، اور جب اس سے پوچھا جائے، جب اس سے مطالبہ کیا جائے یا جب وہ خود بیان کرنا چاہے تو وہ بغیر کسی کمی بیشی کے انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو بیان کر رہے جن الفاظ کے ساتھ اس نے اپنے شیخ سے وہ حدیث سنی تھی۔ ایسے راوی کو ہم کہیں گے کہ یہ موصوف ہے ضبط صدر کے ساتھ، یعنی یہ ضابط ہے بضبط صدر۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اور قید ہے مع شرط عدم احالة المعنى فيما اذا رواه بالمعنى، اور اگر وہ یہ دو صورت میں ہے جب وہ روایت باللفظ کرتا ہے، اگر وہ روایت بالمعنی کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں پھر شرط یہ ہے کہ معنی میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، الفاظ تو اس کے ہیں، الفاظ تو شیخ والے نہیں ہیں، لیکن شیخ نے جو مضمون جن الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے اس مضمون میں، اس معنی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، نہ تغییر نہ تبدیلی، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ روایت بالمعنی تقریباً اجمالاً 3 امور کی طرف محتاج ہوتے ہیں، یعنی 3 امور ضروری ہوتی ہیں روایت بالمعنی۔ جو شخص روایت بالمعنی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ تین شرطیں اس میں پائی جائیں، اجمالاً مجملاً یہ 3 شرطیں اس میں پائی جانا ضروری ہے روایت بالمعنی میں۔ ان میں سے ایک تو ہے علم بالفقہ و اصول ہی، فقہ کا اسے علم ہو، اصول فقہ پر اس کو دسترس ہو، اور لغت کا علم ہو، ایسا نہ ہو ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کر لے اور دونوں میں دقیق اور باریک فرق ہو اور معنی میں اس کی وجہ سے تبدیلی آتی ہو، تو اس طرح نہ کرے، اسے علم باللغہ ہونا چاہیے۔ تو علم بالفقہ و اصول ہی، العلم باللغہ، اور دوسرا ہے یہ دونوں امور تو کسبی ہیں، یہ تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، یونیورسٹی میں آپ داخلہ لے کر یا کسی شیخ سے یہ علوم آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 شرطیں یا یہ 2 امور یہ کسبی ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ ایک اور تیسری شرط جو ہے یہ شرط فطری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اور یہ اکتساب سے حاصل نہیں ہوتی، اگرچہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اکتساب کا بھی دخل ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ تیسری شرط جو ہے نا یہ فطری ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسن فہم اور ادراک کے معنی میں دقت و گہرائی، حسن الفہم و دقت الادراک للمعانی، یہ تیسری شرط ہے، یعنی وہ سمجھتا ہو کہ یہ حدیث، اس حدیث میں کیا بیان ہو رہا ہے اور اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اس لفظ کا، اس جملے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ الفاظ کے ہیر پھیر اور اسی طرح الفاظ کے آگے پیچھے ہونے سے، اگرچہ اس کا تعلق علم بالفقہ و اصولی اور علم باللغہ سے بھی ہے، لیکن بہرحال یہ حسن الفہم اور دقت الادراک سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو دقت الادراک للمعانی، معانی میں جو گہرائی اور دقت ہوتی ہے اس کے ادراک میں اس کو یعنی یہ صلاحیت اس میں ہو، تو یہ تیسری شرط یہ فطری شرط ہے۔ تو یہ 3 شرطیں جس شخص میں پائی جائیں گی تو وہی روایت بالمعنی کر سکتا ہے، ورنہ تو نہیں کرے گا، ورنہ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اس میں نہ پائے گی تو وہ روایت بالمعنی کرتے ہوئے غلطی کر سکتا ہے، اور جس سے حدیث کا مفہوم بالکل بدل سکتا ہے۔ تو بہرحال تو ضمناً ایک بات آ گئی تو میں نے کہا چلیں اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔
البتہ ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ احادیث ایسی ہیں، بعض احادیث نبویہ ایسی ہیں جن میں روایت بالمعنی درست نہیں ہے، یہ یاد رکھیں بہرحال. یعنی عام طور پر تو احادیث نبویہ میں روایت بالمعنی درست ہے ان شروط کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہیں ابھی، لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں روایت بالمعنی درست نہیں ہے. مثلا وہ احادیث جو ادعیہ اور اذکار پر مشتمل ہوں، جن کے الفاظ بطور عبادت بولے اور کہے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جوامع الکلم پر مشتمل جو احادیث ہیں ان میں بھی کمی بیشی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فصاحت و بلاغت کسی انسان کو بھی حاصل نہیں ہے. تو اس لیے جوامع الکلم والی احادیث جو ہیں وہ ان میں بھی روایت بالمعنی نہیں کرنی چاہیے. خیر بہرحال یہ تو ہے کہ ضبط صدر. اب ہے ضبط کتاب. ضبط کتاب کسے کہتے ہیں؟ یکون المروی مکتوبا مصححا محفوظا من التغیر او التلف او الفقدان والا يحدث صاحب هذا الضبط الا من كتابه او من نسخة مطابقة له. ضبط کتاب کا کیا مطلب ہے؟ ضبط کتاب یہ ہے کہ مروی مکتوب ہو، یعنی وہ حدیث اور اس کا متن، اس کی سند یہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہو اور اس کی آپ نے تصحیح کی ہو اصل صحیح معتمد کو سامنے رکھ کر، یا اصل صحیح معتمد سے منقول کسی نسخہ معتمدہ کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنی مکتوب کی تصحیح کی ہو. اصل میں ایسا ہوتا تھا پرانے زمانے میں، ائمہ اور روات کے زمانے میں، عصر الروایہ میں، خصوصاً عصر الروایہ میں، جب کوئی شخص، کوئی راوی، کوئی طالب علم کسی شیخ کے پاس جاتا اور اس کے پاس وقت کم ہوتا تو وہاں وہ ایسا کرتا کہ اس شیخ کی لکھی ہوئی احادیث وہاں نساخ کے پاس موجود ہوتی تھی، انہوں نے پہلے سے ہی لکھی ہوتی تھی. خصوصاً وہ شیوخ جن پر رش بہت زیادہ ہوتا تھا، جیسے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اسی طرح امام شعبہ ہو گئے، اسی طرح جو یحییٰ بن ابی کثیر ہو گئے، قتادہ ہو گئے، ابو اسحاق سبیعی ہو گئے، عمرو بن دینار ہو گئے، امام مالک وغیرہ وغیرہ، یہ سب حضرات، ٹھیک ہے، امام احمد. تو یہ ان پر چونکہ طلبہ کا بہت زیادہ رش ہوتا تھا تو اس لیے وہاں نساخ جو ہے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، جس طرح آج کل ہمارے مکتبے ہیں، وہ یہ اس شیخ کی احادیث اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے. ان کے پاس نسخے ہوتے تھے اور طالب علم جس طالب علم کو جلدی ہوتی ہے، جس طالب علم کو لکھنے میں مشکل ہوتی وہ لکھ نہ سکتا تھا، تو وہ پھر ایسا کرتا تھا کہ وہ جا کر ڈائریکٹ اس ناسخ سے وہ ایک نسخہ لے لیتا اور پھر آ کر شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر وہ جب شیخ احادیث سناتے یا شیخ جب احادیث سناتے تو وہ شیخ کی احادیث سن کر، شیخ کے منہ سے سن کر اپنے جو نسخہ جو اس نے خریدا ہوا ہوتا تھا اس میں ان احادیث کی اگر کوئی غلطی ہوتی تو تصحیح کر لیتے. یا یہ کہ شیخ تو نہیں پڑھتے لیکن کوئی طالب علم قرات کرتا تو اس قرات کے مطابق وہ اپنی تصحیح کر لیتا تھا. یہ نسخہ معتمدہ ہے. اور اگر شیخ اس طالب علم کی کہیں گرفت کرتے، تصحیح کرتے، تو یہ بھی اپنی تصحیح کر لیتا اور یعنی وہ تعدیل کر لیتا اپنے نسخے میں. تو یہ ہے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ یہ طالب علم شیخ پر رش نہ ہوتا یا اس طالب علم کی کوئی خصوصیت ہوتی تو یہ سفارش وغیرہ کروا لیتے شیخ سے، اور شیخ سے علیحدہ وقت لے کر وہ حدیث ایک ہی مجلس میں یا کئی مجلسوں میں وہ شیخ کو سنا دیتا اور شیخ اس کی تصحیح کر لیتے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور بعض شیوخ پر رش بھی نہیں ہوتا تھا. تو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم جو شیخ کے ساتھ کافی وقت اس نے گزارا ہوتا ہے اور اس کی یعنی اس کا جو نسخہ ہوتا ہے وہ معتمد نسخہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے کئی مرتبہ وہ حدیث شیخ سے سنی ہوتی ہیں، تو ایسے نسخے کو سامنے رکھ کر بھی تصحیح کی جا سکتی ہے. تو یہ مطلب ہے تصحیح کرنے کا. وہ ان یکون المروی مکتوبا مصححا، یہ ہو تصحیح. تو ضبط کتاب کیا ہوا کہ مروی مکتوب ہو جس کی تصحیح کی گئی ہو اصل صحیح معتمد کے ساتھ مقارنہ کر کے، یا یہ کہ اصل صحیح معتمد سے منقول کسی نسخہ معتمدہ کے ساتھ مقارنہ کر کے، یا یہ کہ شیخ کا اپنا نسخہ جو ہے نا، جو ان کی اپنی اصل کتاب ہے، اگرچہ وہ کم ہی دیتے تھے کسی کو، اس کو سامنے رکھ کر تصحیح کرتے، یا شیخ نے خود اپنی اصل تو اپنے پاس محفوظ رکھی ہوتی، اس کی ایک کاپی یعنی اسی سے جو ہے نا کچھ وہ ایک اور نسخہ انہوں نے اپنے لیے تیار کیا ہوتا. ظاہر بات ہے وہ بھی صحیح ہوتا ہے عموماً. خیر ایک بات تو یہ ہوگی کہ وہ مروی ضبط کتاب کسے کہتے ہیں کہ
احادیث لکھی ہوئی ہوں اس کے پاس اور وہ تصحیح شدہ ہوں، جس طرح میں نے تفصیل بیان کی اس تفصیل کے مطابق، نیز اس نے اسے غیر معمون شخص کے ہاتھوں سے بچا کر رکھا ہو، محفوظ من التغییر او التلف او الفقدان. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس مروی کی، اس مکتوب کی، اس کتاب کی اپنی، جس کو اصل الراوی کہتے ہیں، اس اصل کی، یہ کبھی ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہر شخص کی اپنی اپنی اصل ہوتی ہے. ایک شیخ سے جو احادیث اس نے سنی ہیں، اس کے پاس جو نسخہ ہے، تو یہ اس کی اصل ہوئی اس شیخ سے. اور اسی طرح جتنے شیوخ سے یہ سنیں گا تو ہر شیخ سے، تمام شیوخ سے جو ہے نا وہ مستقل وہ اصل کہلائے گی. یعنی ایک سے زیادہ اصول ہو سکتی ہے، کیونکہ شیوخ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اس لیے. خیر بہرحال، تو ایک تو یہ کہ یہ کسی غیر معتمد شخص کو، غیر معمون شخص کو اپنی کتاب نہیں دے گا، اپنی اصل نہیں دے گا. اس بارے میں ائمہ کی، محدثین کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے نا بے دین شخص اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، اس کو یعنی اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے کسی غیر معمون، خصوصاً غیر معمون شخص کے ہاتھوں سے اس کو بچا کر رکھنا چاہیے، اور یہ بچا کر رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کو مطلب یہ شخص مغفل نہ ہو. مغفل بھائی معنی کہ ایسا نہ ہو بس گھر میں کہیں رکھ دی بس خلاص، نہیں، مناسب جگہ پر رکھے گا، جہاں ایسا نہ ہو بارش ہو جائے اور بارش کی وجہ سے، اور ظاہر بات وہ تو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہوتی تھی قلم سے، تو ایسا نہ ہو اس کی وہ روشنائی مٹ جائے، یا پھر یہ کہ وہ بعد میں سمجھ نہ آ سکے. ٹھیک ہے، تو یا یہ ہے کہ محفوظ جگہ پر رکھے اس کو. ٹھیک ہے، ایسی جگہ پر جہاں مطلب اس طرح بارش وغیرہ ہونے کی صورت میں اس کو نقصان نہ پہنچ سکے، اور یہ کہ ایسی جگہ پر رکھے جہاں پر کسی اور کی دسترس نہ ہو، کوئی اس کو چھپا نہ سکے، کیونکہ بعض راویوں کے ساتھ اس طرح ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ضائع ہونے سے اور اس کو گم ہو جانے سے محفوظ رکھے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ، ایک شیخ سے انہوں نے کچھ احادیث سنی اور اپنے نسخے میں انہوں نے تصحیح وغیرہ جو بھی وہ کر لی. تو مجلس کے بعد جو ہے نا ایک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دے دیں، میں ان سے جو ہے مطلب اپنے نسخے کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں یا ان سے لکھنا چاہتا ہوں. خیر انہوں نے اپنی وہ اصل دے دی اس راوی کو. 6 مہینے بعد ان کو جو ہے نا اس بندے نے لا کر وہ حدیث دی امام ابو زرعہ رضی رحمہ اللہ کو. دیکھیں کس طرح کرتے ہیں لوگ. امام ابو زرعہ رضی رحمہ اللہ نے اسی وقت اپنی وہ اصل کھولی، وہ کتاب و نسخہ جو ہے وہ کھولا. اس کو اصل الراوی کہتے ہیں، یاد رکھیں. اصول الراوی یہ مطلب آتا رہتا ہے، یہ مصطلح کی کتابوں میں تو نہیں آتا، ہماری مصطلح کی کتابوں میں، لیکن جب آپ متاخرین جو متقدمین ہیں، ان متاخرین میں سے جو متقدمین ہیں، خطیب بغدادی رحمہ اللہ، رحمہ المزی وغیرہ، ان حضرات کی، اور حاکم رحمہ اللہ کی کتابوں میں جو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر اس طرح کی باتیں آپ کو ملیں گی. اور اس طرح نقاد متقدمین کی کتابوں میں تو آپ کو ملیں گی ہی ملیں گی، خصوصاً علل کی کتابوں میں، علل الحدیث ابن ابی حاتم میں وغیرہ وغیرہ. اور اس طرح علل دارقطنی میں بھی، اگرچہ میرے سامنے کوئی ایسا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن بہرحال سوالات اور دیگر کتب میں، تاریخ کی کتب میں یہ تعبیرات ملتی ہیں. تو اس لیے اصول الراوی کو سمجھنا چاہیے. ایک اصول الراوی ہوتا ہے، ایک اصناف الراوی. اصناف الراوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصول الراوی تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ کے سامنے اس نے جس نسخے میں تصحیح کی ہے اور جس نسخے میں اس نے حدیث شیخ سے سنی ہے اور تصحیح کی ہے اس میں، اس کو اصل الراوی کہتے ہیں. اب اصل الراوی تو ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ایک راوی کے کئی شیوخ ہوتے ہیں. پھر ان تمام اصول کو کبھی کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ کوئی راوی اس طرح کرتا ہے کہ ان میں انتخاب کر کے، ٹھیک ہے نا، حدیث میں سے منتخب کر کے سب کو ایک مستقل نسخے میں جمع کر دیتا ہے یا کئی نسخوں میں جمع کر دیتا ہے. اس کو اصناف الراوی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصناف الراوی. اصول الراوی علیحدہ چیز ہے. اصول وہ کتاب، وہ نسخے ہیں جن میں اس نے شیخ سے احادیث سنی ہے اور اس میں اور انہوں نے تصحیح کی ہے، اسے اصول الراوی کہتے ہیں. اور ایک ہیں اصناف الراوی. تو اصناف الراوی ان اصول سے جو اس نے نسخے تیار کیے ہیں دیگر، انہیں پھر اصناف الراوی کہا جائے گا. تو اصناف میں جو ہے غلطیوں کا امکان ہے، اور اصول میں غلطیوں کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے یا کم ہے، بہرحال نسبتاً کافی کم ہے. تو میں ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ کی بات کر رہا تھا کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس میں جا بجا تقریباً کئی جگہوں پر یا 6-7 جگہوں پر اس میں اس شخص نے تبدیلیاں کی تھی. تو یہ غصہ ہو گیا اس کو. اب دیکھیں
ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ نے صرف اس ایک مجلس میں اس شیخ سے احادیث سنی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس نسخے کو، ظاہر بات ہے اسی مجلس میں انہوں نے حاصل کیا ہوگا، اسی مجلس سے پہلے، پھر اس نے اس نسخے کو دیکھا تک نہیں، لیکن جب انہوں نے اس نسخے کو کھولا تو حفاظ تھے. ویسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا ہے، اور امت نے ان کو اتنا بڑا مقام پر فائز تھوڑے ہی کیا ہے، وہ حفاظ تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ جا بجا جو ہے اس میں کئی جگہوں پر، اب 6-7 جگہیں تھی یا کتنی تھی بارہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کئی جگہوں پر جو ہے اس میں اس بندے نے تبدیلیاں کی ہیں. تو یہ سخت غصہ ہوئے اور ان کو سخت سست کہا، اور بہرحال پھر اس شخص کو جانے دیا. تو یہ نقصان ہوتا ہے. تو ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے پوچھا کہ وہ کون تھا، تو انہوں نے بہرحال چھوڑو، انہوں نے نہیں بتایا. تو شاید نہ بتانے کی وجہ یہ کہ اس بندے نے توبہ کی ہوگی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ائمہ کسی پر اس طرح کا پردہ نہیں رکھتے. ایسا پردہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا حدیث کو نقصان پہنچتا ہو، ایسا پردہ وہ کسی کا نہیں رکھتے. خیر بہرحال تو اس طرح ہوتا ہے. اب مثلا سفیان بن وکیع بن الجراح ہیں، وکیع بن الجراح کے جو بیٹے ہیں سفیان، فی نفسہ ہی یہ بہت نیک انسان تھے اور صاحب کتاب تھے، یعنی کتاب سے روایت کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ائمہ نے ان سے روایت کرنا چھوڑ دی تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سفیان بن وکیع جو ہے ان کا کاتب تھا، سیکٹری جس کو کہتے ہیں، وہ کاتب، وہ اس میں جو ہے نا وہ اللہ کا بندہ اس میں دست کرتا تھا، اپنی طرف سے احادیث بڑھا دیتا تھا یا کوئی کمی بیشی کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو ائمہ نے اس کو سمجھایا کہ تو وہ بھی پریشان تھے کہ میرے پاس یہ روات کیوں نہیں آتے ہیں. تو امام ابو حاتم وغیرہ دیگر حضرات کو کسی نے کہا کہ بھئی تم لوگ کیوں اس کے پاس نہیں جاتے، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے، ان سے سنیں احادیث، آپ مطلب دیگر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ تو وکیع کی تمام احادیث ان کے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا یہ کاتب کو یہ ہٹا دیں، ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے، یا یہ کاتب کی دسترس سے اپنا یہ نسخہ جو ہے نا اس کو محفوظ کر لیں. تو انہوں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا سفیان بن وکیع کو. تو بہرحال اس طرح ہوتا ہے. اس طرح بہت سے کچھ راوی ایسے ہیں کہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ اس طرح کرتے تھے. کئی مثالیں ہیں، آپ تہذیب الکمال اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ پر ایسی مثالیں ملیں گی. لیکن بہرحال ائمہ جو ہے نا کانوا لهم بالمرصاد، الحمدللہ. یہ اکثر جو ہے یہ مستشرقین اور منکرین حدیث اس طرح کے شبہات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ساتھ میں پھر یہ بات نہیں بتاتے کہ یہ باتیں بتائیں کس نے ہیں، یہ باتیں بتائی کس نے ہیں، اور پھر ایسے راوی کا حکم کیا ہے ائمہ کے ہاں، اور ائمہ ایسے راوی کے حدیث لیتے ہیں یا نہیں لیتے. ٹھیک ہے، ائمہ نے تو دیکھیں ایک ایک چیز بیان کر دی ہے. وہ یہاں تک بیان کرتے ہیں ائمہ کہ یہ تلقین قبول کرتا تھا، یعنی اگر کوئی مجلس میں بیٹھا کوئی شخص شیخ کو کوئی لفظ تلقین کرتا تو اس کو فوراً قبول کر لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صاحب ضبط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہر ایک سے کوئی نہ کوئی یا تو مطلب حدیث میں کوئی اضافہ قبول کر لیتے، اور یہ کہ پوری کی پوری حدیث اس راوی سے قبول کر لیتے کہ حضرت یہ آپ کی حدیث میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، تو وہ اس کو سنا دیتے تھے، خلاص. تو اس طرح تو ایسے راویوں کے بارے میں ائمہ نے بیان کر دیا ہے کہ ایسے راویوں سے کوئی حدیث نہیں لی جائے گی، خصوصاً جو تلقین قبول کرتے ہیں، اور وہ حدیث جس میں ان کو کوئی موافق متابع ثقہ متابع نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. بہرحال وہ تفاصیل انشاءاللہ تعالی علم العلل وغیرہ کے دروس میں انشاءاللہ آ جائیں گی. خیر، تو یہ ضبط کتاب ہے. تو ضبط کتاب کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں بہرحال، کہ ایک تو یہ کہ اس نے اپنی کتاب کی تصحیح کی ہو اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے بیان کی، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو محفوظ رکھے، کسی غیر معمون شخص کے ہاتھ میں اسے نہ دے، اور اسے ضائع ہونے سے بچائے، اور جلنے سے اور اسی طرح کوئی اور نقصان پہنچنے سے. ٹھیک ہے، یہ بعض کچھ کیڑے ویڑے ہوتے ہیں وہ بھی کھا جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے محفوظ رکھے اس کو. اور دوسرا ہے کہ وہ اللہ يحدث صاحب هذا الضبط الا من كتابه هذا او من نسخة مطابقة له. اور جو شخص ضبط کتاب کے ساتھ موصوف ہو اور ضبط صدر کا حامل نہ ہو، یعنی اسے حدیث زبانی اپنی یاد نہ ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جب حدیث بیان کرے تو زبانی بیان نہ کرے، بلکہ اپنی اس کتاب سے بیان کرے، یا اس کتاب کے مطابق جو نسخہ ہے جو اس نے خود یعنی اصل تو اس نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، اپنی اصل سے اس نے ایک اور نسخہ تیار کر کے رکھا ہے، یا تو اس نسخے سے جو اس اصل کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اور یا تو اس سے وہ حدیث سنائے یا یہ کہ اپنی اصل سے سنائے. یہ ہو گیا ضبط کتاب. اگلا عنوان ہے ارکان الضبط فی الروایہ. ضبط فی الروایہ کے ارکان کیا ہیں، یعنی وہ کون سے امور ہیں جو ضبط فی الروایہ کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، خواہ ضبط صدر ہو یا ضبط کتاب ہو. یہ ابن الاثیر رحمہ اللہ، سید شریف جرجانی اور ان سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے ضبط سے متعلق جو کلام کیا ہے، یہ امور ان سے مستفاد ہیں. یعنی جو ارکان ضبط فی الروایہ کا جو عنوان ہم نے دیا ہے، اور یہ 3 امور جو ہیں یہ ان کے کلام سے مستفاد ہیں. ابن الاثیر رحمہ اللہ جزری
اور سید شریف جرجانی رحمہ اللہ، اور اس طرح امام شافعی رحمہ اللہ کہ تو ضبط 3 ارکان پر گویا قائم ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اتقان المتلقی سماع الکلام علی الوجہ الصحیح. متلقی سے مراد راوی ہے، ٹھیک ہے، یعنی راوی اس کلام کو غور سے اچھی طرح سنے، غفلت کے ساتھ نہ سنے، ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے جب وہ غور سے اچھی طریقے سے سنیں گے تو اس کو یاد بھی ہوگا، اور اگر اس کے سامنے ایک کتاب ہے جس کی وہ تصحیح کرنا چاہتا ہے اس کی تصحیح بھی صحیح طریقے سے کرے گا. تو پہلا رکن کیا ہے؟ اتقان المتلقی سماع مفعول بھی اتقان کا، سماع الکلام علی الوجہ الصحیح، یعنی راوی حدیث کو غور سے سنے، سند کو بھی اور متن کو بھی اچھی طرح سے سنے. دوسری شرط ہے یا دوسرا رکن ہے وعی الکلام بفہم معناہ الذی ارید بہ. یہ دیکھیں روایت بالمعنی کے لیے خصوصاً یہ ضروری ہے، یعنی اس کلام کا مطلب جو اس سے مراد ہے، یعنی اس حدیث کا مطلب جو مرادی معنی ہے وہ اس کو سمجھے، خود سمجھے یا یہ کہ دوسرے سے سمجھے، ٹھیک ہے. تیسرا ہے تعاہد الراوی للکلام بالمراجعۃ والمذاکرہ. کیوں؟ کہ یظل محفوظا ثابتا فی الذاکرہ لا يتسرب الیہ الشک والنسیان الی حین ادائہ وتبلیغہ الغیرہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو شیخ کے مجلس سے اٹھ کر چلا گیا یا اپنے علاقے میں یا دوسری جگہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے اور بس وہ جو اپنا نسخہ ہے کتاب وہ سنبھال کر رکھ دی اور بس یہ بیٹھ گیا آرام سے. نہیں اس طرح نہیں، ٹھیک ہے. خصوصاً جب یہ صاحب یہ ضبط و صدر کے ساتھ موصوف ہے تو پھر اس کو اس شرط کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اس رکن کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ راوی اس کلام کا اپنے ساتھ مسلسل مراجعہ اور اہل علم کے ساتھ اس کا وقتاً فوقتاً مذاکرہ کرے. تعاہد الراوی للکلام بالمراجعۃ والمذاکرہ. تعاہد الراوی للکلام یعنی وہ بار بار اس کو جو ہے تاکہ بھول نہ جائے، اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر ان حدیث کا مذاکرہ کرے اور خود بھی جو ہے نا اس کو دہرایا کرے وقتاً فوقتاً. جس طرح حفاظ ہوتے ہیں، حفاظ اگر قرآن کریم کو نہ دہرائیں تو پھر ان کو مشکل ہوتی ہے رمضان میں. پھر رمضان میں جو ہے نا وہ 24 گھنٹے پھر اسی میں لگے رہتے ہیں. وہ جو اس کی ہے کہ وہ سال بھر ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ کیوں کرے اس طرح وقتاً فوقتاً اہل علم کے ساتھ مذاکرہ اور اپنے ساتھ مسلسل مراجعہ، تاکہ وہ یہ احادیث اس کے حافظے میں محفوظ و برقرار رہیں، خصوصاً جب یہ ضبط و صدر کے ساتھ موصوف ہو اور زبانی احادیث روایت کرتا ہو اور شک و نسیان اس کی طرف سرایت نہ کرے. لا يتسرب الیہ شک و نسیان، جب تک اس نے یہ احادیث آگے اوروں کو تک پہنچائی نہیں ہیں، اوروں کو بیان نہیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک ظاہر بات وہ تو آخر عمر ہے، یعنی آخر عمر تک، ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مذاکرے اور مراجعے کا اہتمام کرے. اچھا، اگلا ایک اور مختصر سا عنوان ہے کہ ضبط الکتاب اور ضبط صدر میں سے کون سا اولا ہے، افضل ہے، ان میں سے کون سا مقدم ہے. تو اس پر اتفاق ہے تقریباً کہ ضبط کتاب ضبط صدر پر مقدم ہے اور افضل ہے یہ اس سے، اور خصوصاً جب ضبط صدر اور ضبط الکتاب میں اختلاف آ جائے، یعنی ایک راوی ضبط صدر کے ساتھ موصوف ہے، دوسرا راوی ضبط الکتاب کے ساتھ موصوف ہے اور ایک ہی شیخ سے روایت کرتے ہیں، اور ان میں اختلاف اگر ہو تو پھر جو ہے ضبط الکتاب والے کو مقدم کیا جائے گا. چنانچہ غندر رحمہ اللہ جو ہیں، محمد بن جعفر غندر رحمہ اللہ، یہ امام شعبہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور تقریباً یہ مقدم ہیں، یا یہ ان طلبہ میں ان شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں جو مقدم ہیں شعبہ میں، یعنی اول طبقے میں شمار ہوتے ہیں امام شعبہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں. اور یہ صاحب کتاب تھے. امام ابن المبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ہمارے درمیان اختلاف ہوتا تو ہم غندر کو حکم بناتے، یعنی اس کی کتاب کو حکم بناتے. تو دیکھیں، تو اس لیے ضبط کتاب مقدم ہے، بشرط کہ ضبط کتاب میں وہ تمام شروط پائی جائیں جو ہم نے اوپر ابھی ذکر کی ہیں. چنانچہ ابن معین رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون سا زیادہ پسندیدہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ضبط کتاب. اسی طرح ابن المدینی رحمہ اللہ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ احفظ تھے، سب سے زیادہ بہترین اور زبردست حافظ تھا ان کا، لیکن ابن المدینی رحمہ اللہ ان کی تعریف کس بنا پر کرتے تھے؟ احفظ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کتاب سے روایت کرنے پر، یعنی باوجود احفظ ہونے کے کتاب سے روایت کرنے پر، یعنی گویا اتنا زیادہ
اتنا زیادہ وہ یعنی اتنی زیادہ احتیاط وہ کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے لنا فیہ اسوہ، یعنی ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب کتاب نکالنا اہتمام کے ساتھ اور اس کو پھر جا کے واپس محفوظ رکھنا مشکل کام ہوتا ہے نسبتاً. تو جب بھی ان سے، میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، احمد بن صالح المصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ آئے ان کے ساتھ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے مذاکرہ کیا. تو مذاکرہ یہ ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو اس باب میں کون سی احادیث معلوم ہے. تو وہ پھر جو ہے نا پوری حدیث کوئی بھی نہیں سناتا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 شیوخ کی ہے جن پر احادیث کا مدار ہوتا ہے، زہری کی احادیث اور قتادہ کی وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، پھر زہری میں پھر جو ہے نا پھر وہ اجمالاً وہ لوگ کہتے تھے کہ زہری کی احادیث آپ کے پاس کن شیوخ کی روایت سے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مالک کی روایت سے ہے، یا سفیان بن عیینہ کی، یا معمر بن راشد کی، اور یا اس طرح شعیب بن ابی حمزہ کی، یا یونس بن یزید الایلی کی، یا عقیل بن خالد الایلی کی وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس یہ حدیث ہوتی اور امام احمد بن صالح المصری رحمہ اللہ کے پاس کوئی ایک حدیث اگر ان میں سے نہ ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے سنائیں یہ حدیث. تو اسی طرح ہوا، بہت کوشش کی دونوں نے ایک دوسرے پر اغراب کرنے کی کہ ایسی حدیث کوئی ایک بیان کر لے جو دوسرے کے پاس نہ ہو. دونوں حفاظ تھے ماشاء اللہ، حفاظ کہتے ہیں واسع الروایہ کو، دونوں واسع الروایہ تھے اور کثیر الرحلات تھے. تو کوئی بھی کسی پر اغراب نہ کر سکا، یعنی ایسی حدیث نہ پیش کر سکا جو اس کے پاس نہ ہو. اچانک جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک حدیث پیش کی، اور وہ حدیث جو ہے نا احمد بن صالح المصری کے پاس نہیں تھی. احمد بن صالح المصری صرف حافظ نہیں، ناقد بھی ہیں، اگرچہ ان کا کلام بہت کم منقول ہے. یہ وہی ہیں جن پر امام نسائی رحمہ اللہ نے جرح کی ہے، لیکن جرح کی وجہ بہرحال کچھ اور ہے، وہ اس وقت میں نہیں بیان کر سکتا، ایسی درس طویل ہو جائے گا. لیکن ان کی جرح جو ہے نا وہ مردود ہے بہرحال. تو وہ حدیث تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث آپ مجھے سنائیں. ٹھیک ہے، پہلے تو ان کے ساتھ انہوں نے معارضہ کی کہ کس طرح آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ حدیث تو جو ہے یہ تو یعنی غیر معتبر ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، وہ جو ان کے دقیق الفاظ ہیں وہ ظاہر بات ہے اس کو پھر سمجھانے میں پھر مشکل ہوگی، ٹائم لگے گا. تو خیر انہوں نے پھر ان کے ساتھ بحث کی اور انہوں نے کہا کہ غیر معتبر نہیں ہے، یہ دو راویوں نے ان سے روایت کی ہے وغیرہ وغیرہ. خیر پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ حدیث آپ مجھے سنائیں. ٹھیک ہے، ان کو بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو سناؤں گا تو کتاب سے سناؤں گا. دیکھیں یہاں پر پھر وہ گئے اپنی کتاب لائی اور کتاب سے وہ حدیث ان کو سنائی، حالانکہ ان کو یاد تھی لیکن اتنی زیادہ احتیاط. خیر بہرحال تو اور حفاظ میں بھی کچھ ایسے حضرات تھے جو ضبط صدر اور ضبط کتاب دونوں کے حامل و جامع تھے، لیکن جب وہ احادیث بیان کرتے ٹھیک ہے تو وہ کتاب سے بیان کرتے. اور کچھ تو ایسے تھے جو ضبط صدر اور ضبط کتاب دونوں کے حامل و جامع تھے، لیکن جب وہ احادیث ان کو اچھی طرح وہ مکتوب جب ان کو اچھی طرح یاد ہو جاتا وہ لکھی ہوئی احادیث تو پھر وہ ان کو مٹا دیتے تھے. وہ مٹا دینے کی وجہ یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کل کو اس میں کوئی کمی زیادتی کر لے اور ہم دنیا میں نہ رہیں اور ہماری طرف ایسے احادیث کی نسبت کی جائے جو ہم سے مروی نہ ہو. ملا علی قاری رحمہ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ضبط کتاب ظاہر ہی ہے کہ وہ تام ہی ہوتا ہے. ضبط کتاب کی تقدیم کی وجہ ملا علی قاری رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ میں نیچے حوالہ بھی دیا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، شرح النخبہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی، اور کچھ اور حوالے بھی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے. تو ملا علی قاری رحمہ اللہ سے اچھا وہ فرماتے ہیں کہ ضبط کتاب سب تام ہی تام ہوتا ہے، اس میں نقصان نہیں ہوتا، بظاہر صحیح ہے. اسی وجہ سے ضبط کتاب کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے نا، کہ یہ ضبط خفیف ہے یا ضبط تام ہے وغیرہ. ٹھیک ہے نا، اب راویوں کی جو تقسیم کی جاتی ہے نا ضبط کے اعتبار سے کہ یہ تام و ضبط ہے اور یہ خفیف و ضبط ہے، تو وہ مراد ضبط سے مراد کون سا ضبط ہوتا ہے؟ وہ ضبط صدر ہوتا ہے. ضبط الکتاب کے ساتھ جو راوی موصوف ہو کہ بشرطہ کہ ضبط کتاب میں تمام شروط پائی جائیں جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، تو ان کے اعتبار سے ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ یہ راوی ضبط کتاب کے اعتبار سے ضبط تام والا ہے یا یہ ضبط خفیف، ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے. تو ضبط کتاب تام ہی تام ہوتا ہے، اس لیے وہ مقدم ہے ضبط صدر پر. اور ضبط صدر وہ تام بھی ہوتا ہے اور خفیف بھی ہوتا ہے، ناقص بھی ہوتا ہے وغیرہ، درجات اس میں ہو سکتے ہیں. تو ضبط کتاب تام ہے، اسی وجہ سے اس کو ضبط صدر پر اس کو ترجیح دی گئی ہوتی ہے. اگرچہ اختلاف کتاب کے اعتبار سے ضبط کتاب میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عموماً جو ہے نا یہ تام ہی ہوتا ہے جب وہ شروط پوری پائی جائیں اس میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.